अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो का टॉपिक है कि नेगेटिव लोगों में रहते हुए खुद को कैसे पॉजिटिव रखा जाए। होता ये है कि यूजुअली हमारे इर्द गिर्द का जो एनवायरनमेंट होता है वो जितना ही नेगेटिव होता है उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम अपने आप को पॉजिटिव रखें। अगर हमने अपने आप को एक तो खुद को पॉजिटिव रखना है और दूसरा अपने आप को वो तमाम तर नेगेटिविटी से बचाना है। थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं नेगेटिव एनवायरनमेंट क्या होता है। ऐसा एनवायरनमेंट यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे आपके इर्द गिर्द के लोग, क्योंकि लोग हमारे एनवायरनमेंट को बना रहे होते हैं, आपके इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो क्रिटिकल हैं, वो डिस्करेजिंग हैं, वो आपके गोल्स में आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, वो आप में से कीड़े निकालते हैं, वो आपकी बाउंड्रीज को वैल्यू नहीं करते हैं, वो आपको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, वो आप जो हैं जैसे हैं आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सो बस जो भी टॉक्सिक ट्रेट्स होती हैं, जो कि मैं पहले अपनी एक वीडियो में व्हाई टॉक्सिक पीपल डिस्कस कर चुकी हूँ, वो तमाम ट्रेट्स जिन लोगों में होती हैं वो नेगेटिव लोग होते हैं। और ऐसे लोगों के साथ हमने खुद को कैसे पॉजिटिव रखना है ये हमने आज सीखना है। ठीक है। नंबर वन थिंग विच वी रियली नीड टू वर्क ऑन, यू नो व्हाट हैपन्स कि जब हम नेगेटिव लोगों में रह रहे होते हैं, ऑब्वियसली इट्स मोर लाइक कि हमारी जो एनर्जी है वो मुसलसल साक हो रही होती है और हम बहुत बुरा फील करते हैं। हम जब भी उनकी कंपनी में बैठते हैं हम कुछ ना कुछ वो नेगेटिव चीज़ें जो है ना वो अपने दिमाग में लेके उठते हैं। और अगर हम कॉन्शियसली अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए कोई एफर्ट नहीं करते तो होता क्या है कि हम उस नेगेटिविटी से डील करने के लिए भी मज़ीद नेगेटिव चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसकी मिसाल मैं कुछ इस तरह से दूंगी कि अगर लेट्स से कि आपका कोई ऐसा नेगेटिव इंटरेक्शन हुआ है, उस नेगेटिव इंटरेक्शन की बेसिस पे आप बुरा महसूस कर रहे हैं और आप क्या करेंगे कि आप उसने बुरी फीलिंग को ख़त्म करने के लिए हम सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग करना शुरू कर देते हैं। अब वो थोड़ी देर के लिए हमें स्केप मिल जाता है, यानी हमने जो चीज़ हम महसूस कर रहे थे हमें अपनी वो फीलिंग फील नहीं करना पड़ी, हम रादर एक डिफरेंट रियलिटी में चले गए, अपनी दुनिया के मसलों से निकल के हम किसी और की दुनिया में चले गए और उसमें ऑब्वियसली वो चीज़ें हमें उतना हर्ट नहीं करती, हम कुछ देर के लिए इमोशनली नम हो गए। अब हमने क्या किया है, एक तो हमने वो चीज़ जो उस वक्त हमें हील करने की ज़रूरत थी, जो हमारी इमोशनल एमरजेंसी थी, उसको अटेंड करने के बजाय हमने उसको नम कर दिया, हमने उसको ऐसी दवाई दे दी जिससे वो वक्ती तौर पे नम होगी, लेकिन हमने उसको डीपर जो हमारी सब कॉन्शियस लेयर है ब्रेन की, हमने उसके अंदर उसको स्प्रेस कर दिया, हमने उसको हील नहीं किया। जबकि उस वक्त हम उसको हील कर लेते तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन हमने क्या किया कि हमने एक तो उसको नम किया, दूसरा हम क्या करते हैं कि जब हम स्क्रोलिंग कर रहे होते हैं यूजुअली वहाँ से हम कुछ और नेगेटिव चीज़ लेके आ जाते हैं। जैसे ना चाहते हुए हम किसी से अपनी लाइफ को कंपेयर कर लेंगे, या हम जो हम फील कर रहे हैं एक्चुअली सैड एंड बुरा, वही फीलिंग जो है वो हमारी उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, बिकॉज ऑफ लुकिंग एट समवन एल्सेस रील्स और उनकी जो भी लाइफ की जो लोग जो चीज़ें कर रहे होते हैं और उसमें फिर हम मज़ीद बुरा फील करते हैं। या हम अगर वैसा नहीं कर रहे तो हम क्या करेंगे, हम दुखी गाने सुनना शुरू कर देते हैं। अब दुखी गानों से भी यूजुअली ये होता है कि वो इट डजेंट हेल्प, आपकी वही फीलिंग दोबारा से पक्की होती है। या हम कोई ऐसा हंसी मजाक वाला, चलें इट मेक सेंस कि आपने थोड़ी बहुत कोई कॉमेडी या लाफ्टर या कुछ इस तरह की चीज़ देख ली, बट अगेन वो फिर भी आपकी डीपर फीलिंग्स को हील करने में हेल्प नहीं करी। बट इट स्टिल इज़ बेटर देन समथिंग कि आपने कोई फ़नी वीडियो देख लिया, आपने थोड़ी देर के लिए हंस लिया, क्योंकि उससे भी होता है कि आपके जो इमोशंस होते हैं वो सॉर्ट ऑफ ऑफलोड हो जाते हैं। या आपकी जो इंटरनल केमिस्ट्री होती है, जब हम रो रहे होते हैं, जब हम दुखी होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, हमारी पूरी बॉडी जो है वो एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी में होती है। और जब हम किसी चीज़ पे हंसते हैं तो उससे हमारी बॉडी को ऑब्वियसली और ब्रेन को ये सिग्नल मिलता है दैट वी आर डूइंग फाइन एंड इट्स नॉट एन इमरजेंसी एंड वी आर डूइंग गुड। सो ऑब्वियसली इट इज़ स्टिल बेटर देन वॉचिंग सैड मूवीज़ और सैड सॉन्ग्स और just scrolling on social media. So yes, आप अपने एनवायरनमेंट को मैनी अ टाइम्स चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप उस एनवायरनमेंट में अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखते हैं वो ज़रूर आप कर सकते हैं। और वो उसके लिए आपने क्या करना है, एज आई सेड कि जब आपको कोई भी इस तरह की चीज़ होती है, लेट्स से किसी भी वजह से आप डिस्करेज फील कर रहे हैं या बुरा फील कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने आप को कुछ हंसी मजाक या इस तरह की चीज़ से ज़रूर डील करें, ज़रूर ट्रीट करें, लेकिन उसके साथ साथ यू नीड टू फाइंड दोज सपोर्टिव पीपल। ऐसे लोग जो आपकी बात को समझते हैं, वो आपकी फ्रेंड्स में से कोई हो सकता है, वो आपका थेरेपिस्ट हो सकता है, जो कि आजकल अल्हम्दुलिल्लाह लाइक वी हैव सच फैसिलिटीज़ अवेलेबल। और अगर आप वो अवेल नहीं कर सकते तो आई वुड इनकरेज कि आप थोड़ी देर के लिए जस्ट लर्न टू सिट विद योर फीलिंग्स. Honestly, that is one thing which can transform you on so many levels, like which is the hardest thing nowadays कि हम अपनी फीलिंग्स के साथ अकेले नहीं बैठते, हम फॉरेन डिस्ट्रैक्शंस की तरफ भागते हैं। और feelings, they are more like emotions, they are motion waves in motion, like waves, like they come and they go. If you just it's like
you're feeling like this and you're sitting with this, you are sitting with this, and then it goes down and then it comes up and then it's like normal. So just spend that time with yourself and with your feelings, understand your feelings, acknowledge your feelings, and you will see those feelings, those emotions dissipating in front of your eyes. So do that. Second thing is कि हम अपनी, मैं जैसे मैंने कहा कि company, so you know at the same time even living with the wrong ones or living with the people who are very negative, आप still positive लोगों की company जो है उसको choose कर सकते हैं. नाउ हाउ कैन वी, कि हमें नज़र आ रहा है कि हमारे इर्द गिर्द के लोग नेगेटिव हैं, तो हम पॉजिटिव कैसे चूज़ कर सकते हैं, और हमारे पास कुछ ऑप्शन भी नहीं है. लेट्स से कि आपके इर्द गिर्द कोई ऐसे फ्रेंड्स भी नहीं हैं. देखिए आजकल के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं, ऐसे दौर में रहते हैं कि जहाँ पे ऑनलाइन कंपनी जो है वो लोगों की हमारे पास अवेलेबल है. हम दुनिया के सबसे पॉजिटिव, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग जो बंदा है, इन्फ्लुएंसर है, जो पॉजिटिविटी के सेंस में, मोटिवेशनल सेंस में, इन एवरी सिंगल सेंस, हम उसकी कंपनी कीप कर सकते हैं just by having this device on which you are seeing this video, watching this video right now. You can scroll, you can not scroll on social media. That is not what I mean. What I mean is that you can go on YouTube, you can watch podcasts just like you're watching my video. You can watch such videos who really inspire you to become a better version of you, जिनको सुन के आपकी ज़िंदगी में पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल डेवलपमेंट में आपको हेल्प मिलती है. तो ऐसे लोगों से अपने आप को सराउंड करें. और ये अगर कोई कहता है कि मैं नहीं कर सकता, तो ये सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है. यू नो, लिविंग इन दिस वर्ल्ड, इफ़ यू आर सेइंग कि आपके पास पॉजिटिविटी का कोई इनलेट नहीं है, तो ये एक एक्सक्यूज़ है. ये सिर्फ और सिर्फ अपनी रियलिटी से एस्केप या अपनी जिम्मेदारी ना लेने से एक एस्केप है. आप कर सकते हैं और हम सब कर सकते हैं. आई नो वन सच क्लाइंट ऑफ माइन हु इज़ अ रेगुलर क्लाइंट ऑफ माइन हु हैज़ बीन विद मी फॉर quite some time now. She is a full-time working mother. She has a toddler. She is expecting, and she, for some reason, she is in a very abusive marriage where she cannot leave. Of course, she is expecting, and there are so many other reasons as well that she cannot, leave her husband right now. And you know what? Along with that, like toxic in-laws, toxic, very, very toxic husband, full-time job, one toddler, and she's expecting as well. Despite all of that, she manages to keep herself positive. I'm not saying that she is just able to do it all the time. No one can do it. But I really sometimes get amazed. I actually take inspiration from her at times, that I'm the one who is there to help her. She is in therapy with me, and at the same time मैं सीखती हूँ, क्योंकि alhamdulillah right now I'm living in a very supportive environment. I'm not saying my environment is perfect. Again, we all have problems and all, but still if I compare my environment to hers, तो मुझे ये लगता है कि वो जितना वो काम कर रही है, and she's thriving in her career, माशाल्लाह, और उसके साथ साथ like she's doing so much for herself, like just by being in therapy. She is working out, she is taking care of her diet, which again are all the things जो कि मैं उसको suggest कर रही होती हूँ. लेकिन वो सब कुछ करना itself, it takes willingness and it takes effort. So there are so many things which are in your control, और जो कोई बंदा आपसे नहीं ले सकता. आपका कैरेक्टर आपसे कोई नहीं ले सकता, आपकी हार्ड वर्क आपसे कोई नहीं ले सकता, आपकी कंसिस्टेंसी आपसे कोई नहीं ले सकता, आपकी हेल्थ आपसे कोई नहीं ले सकता. ये सारी चीज़ें आपकी अपनी हैं और इन पे काम आपने करना है, इनको डेवलप आपने करना है. एंड व्हाट वी डू कि हम हर वो चीज़ जो हमारे इख्तियार में नहीं है, हम उसका ढिंढोरा पीटते रहते हैं, और जो हम एक्चुअली कर सकते हैं, जो मुकम्मल 100% हमारे हाथ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया है, हम उस पर काम नहीं करते. यानी एक वो चीज़ जिस पे काम कर सकते हैं, उस पे के अलावा हमने हर चीज़ के बारे में बात करनी है. सो फोकस ऑन योर सेल्फ, एंड बाय फोकसिंग ऑन योर सेल्फ आई मीन फोकस ऑन योर हेल्थ. ईट वेल, ईट हेल्दी, मूव योर बॉडी, try to get good quality sleep, try to develop that self character, which is so important. If you have that strong character, you feel like a person who is आपको अपने आप पे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, लिटरली जस्ट द वे. एंड ऑल द पीपल हु आर इन आवर सराउंडिंग्स, वो उनका हमारी लाइफ में इंटरेक्शन कितनी देर का होता है. इवन हमारे बच्चे जो हमारे बहुत क्लोज हैं, उनका भी जब वो टॉडलर्स बनते हैं, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, हमारे उनके साथ इंटरेक्शन कम होता जाता है. हमारी उनकी कंपनी जो है वो इतनी ज़्यादा, लाइक वी डोंट कीप देयर कंपनी ऑल द टाइम, दे आर नॉट विद अस ऑल द टाइम. सेम गोज फॉर आवर पार्टनर, लाइक वी आर डूइंग सो मेनी थिंग्स टुगेदर, बट वी आर नॉट together all the time. But one person who is always 24/7 with you, that is your mind, that is your own company. So you need to work on that. You just need to see if you are having that positive company. Would you like to keep someone around जो आप ही की तरह बात करता है, जो आप ही की तरह सोचता है, जो आप ही की तरह
کیا آپ اپنی جیسا جو آپ کی انر ورلڈ ہے اس جیسا ایک بندہ اپنے ساتھ 24/7 رکھنا چاہیں گے؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. سو بیکم دیٹ پازیٹیو کمپنی فار یور سیلف, اینڈ فار دیٹ ایز آئی سیڈ you need to work on your health. You need to focus on your health, your mental health, your spiritual health, your emotional health, your physical health. And yes, believe me, once you start doing it, no matter آپ کے ارد گرد کے circumstances کتنے بھی نیگیٹو ہیں, آپ کے اندر انرجی ہوگی ان کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے. And we see this with prophets, with all the influential people in the world. کوئی بھی ایسا بندہ جس نے دنیا میں نام کمایا, نام پیدا کیا ہے, وہ ایسا نہیں تھا جو منہ میں یا تو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا تھا یا اس کے ارد گرد کے لوگ بہت سپورٹیو تھے. وہ تمام وہ لوگ تھے جنہوں نے بہت ساری مسئلے, بہت ساری اسٹرگلز, بہت ساری پریشانیاں, بہت ساری اسٹریسز میں سے گزر کے وہ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی آپ کو ٹھیک کیا, انہوں نے اپنی کمپنی کو ٹھیک کیا ان کے ساتھ, انہوں نے اپنے اوپر کام کیا, اپنے اندر ڈسپلن پیدا کیا, کنسسٹنسی پیدا کی, ہارڈ ورک, انہوں نے اپنی ہیلتھ کے اوپر کام کیا, ہر طرح کی, and they were able to achieve what they were able to achieve. So let's like there's a thing like کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ جتنے بھی نیگیٹو ہیں آپ ان کو میں ہر چیز میں اپنے آپ کو بلیم کریں. دیٹ از ون ایکسٹریم. اینڈ ادر ایکسٹریم از کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے ہیں کیونکہ میرے ارد گرد کے لوگ تو بہت نیگیٹو ہیں تو اس لیے میں کچھ نہیں کر سکتی. نو, دیر از اے مڈل لائن ویئر یو ایکنالج آل the struggles you are going through, and at the same time you are working on yourself to deal with all of those struggles. And believe me, you can do this. I can do this. You can do this. All of us can do this. So do that. Third thing is, I would say that you need to stay connected to Allah subhanahu wa ta'ala all the time. We know کہ کسی بھی کلچر میں, کسی بھی ریلیجن میں اسپرچویلٹی جو ہے ایک چیز جو مطلب آہستہ آہستہ جس میں لوگ بہت زیادہ جس پہ emphasize کر رہے ہیں in every single way. Like آپ کسی بھی آئیڈیالوجی کو دیکھ رہے ہیں, آپ کلچرل چیزوں کو دیکھ لیں جو پرانی چلی آ رہی ہیں, آپ سائنس کو دیکھیں. سائنس تو خیر اٹس ایور چینجنگ, بٹ ایون سائنس ہر چیز میں لا آف اٹریکشن ہے, لا آف ابنڈنس ہے, کچھ بھی ہے. ان سب چیزوں میں جو ایک چیز کامن ہے دیٹ از اسپرچویلٹی. اسپرچویلٹی کیا ہے کہ ہم سے ایک بڑی طاقت ہے جو ہم سب کو بنانے والی ہے, جس کو کوئی بھگوان کہتا ہے, کوئی دیوتا کہتا ہے, کوئی اللہ کہتا ہے, کوئی خدا کہتا ہے, کوئی گاڈ کہتا ہے. بٹ وی نو کہ ہم اس دنیا میں اپنی خود سے نہیں آئے ہیں, کوئی ہمیں بنانے والا ہے, اور ہم مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہونے والا کچھ ہے. اور ہماری سمجھ سے باہر اور ہماری سمجھ سے بالا تر اس دنیا کی اتنی چیزیں ہیں کہ انسان جتنا بھی ترقی کر جائے اس کو وہ چیزیں سمجھ نہیں آتی ہیں. سو ہماری کچھ لمیٹیشنز ہیں, اور وہ جو بنانے والا ہے اس کی کوئی لمیٹیشنز نہیں ہے. سو گیٹنگ کنیکٹڈ ٹو دیٹ پاور رائٹ اوے, لائک آپ ڈائریکٹ اس کے ساتھ جب کنیکشن میں آتے ہیں, تعلق میں آتے ہیں, اس سے آپ کے اندر جو ایک انرجی آتی ہے, پازیٹیوٹی آتی ہے, آپ کے اندر ایک جو resilience آتی ہے, the ability to deal with your problems, that is something insurmountable, that is something which is inexplainable, that is something which is not countable. So اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اس سے مدد مانگیں, اس کے ساتھ ہر وقت کنیکٹڈ رہیں. لائک آپ کوشش کریں کہ آپ کو کچھ بھی چاہیے, اور ایز ہمارا دین بھی سکھاتا ہے کہ آپ کو ایک نمک بھی چاہیے, تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے. تو کچھ بھی ہے, آپ کی گھر کے حالات مشکل ہیں, آپ کے ارد گرد کے لوگ مشکل ہیں, تو اللہ سے مدد مانگے, یا اللہ پاک پلیز مجھے گائیڈ کریں, یا اللہ پاک پلیز مجھے اس چیز سے بچا لیں. اینڈ لٹرلی ون تھنگ which really helps me is that, which I forget sometimes, like whenever I'm feeling stressful, or whenever something happens, or whenever some calamity sort of hits me, or something which goes not according to what I really wanted that thing to go, what I would say is inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. And that is a great reminder کہ ہم میں سے ہر انسان جو ہے ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں, اور لٹرلی یہ مشکلیں بھی جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں اور وہی ان کو واپس لے کے جائے گا. So this is one thing like which really helps me and which can help everyone, because اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چیز ہمیں بڑی خوبصورت سی دعا سکھائی ہے. دعا تو نہیں ہے, like it's just a reminder for us کہ nothing literally, اور وہ ایک طرح سے ایک ریمائنڈر کی طور پہ سرو کرتی ہے کہ اس دنیا کی کوئی بھی چیز ہے, کوئی بھی مشکل ہے, کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایور لاسٹنگ نہیں ہے, جو آئی ہے وہ واپس بھی چلی جائے گی. سو جسٹ اسٹے پیشنٹ. اور اگر مشکل آئی ہے اور اس میں آپ نے اپنے آپ کو تھامے رکھا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ایمان کو تھامے رکھا ہے, تو وہی مشکل جو ہے آپ کے لیے ایک آسانی میں بدل گئی. لائک لٹرلی اس مومنٹ میں بھی اور بعد میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے وہ جو صبر ہے, آپ کی جو پرسسٹنس ہے, آپ کی جو کنسسٹنسی ہے, اس کو ضائع نہیں ہونے دیا. آپ نے اس میں کمپلین نہیں کی, آپ نے اللہ پہ بھروسہ کیا, اور آپ کو ایک یقین ہے کہ میرا بنانے والا جو ہے اگر اس نے میری طرف بھیجا ہے تو اس سے کوئی نہ کوئی لیسن ہے, اور یہ یہاں پہ رہے گی نہیں, واپس بھی چلی جائے گی.
تو وہ وہاں پہ آپ کو مومنٹری بھی سکون آ جاتا ہے اور بعد کا آپ کا اجر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ ہی لیا ہے. So do that. So another thing, the last one, again there are so many things which I can add to this, which is again like taking inspiration from people, inspirational لوگوں کو سننا, like اچھی کتابیں پڑھنا. اگر آپ کتابیں خود نہیں پڑھ سکتے تو جو لوگ کتابیں پڑھتے ہیں ان کو سننا شروع کر دیں. اور ایز اے سیڈ کہ اپنے اوپر کام کریں, اپنے آپ کو گرو کریں, ڈیولپ کریں. اور چوتھی چیز جو ہے وہ میں نے بولی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کریں. اور اسی سے ریلیٹڈ پانچویں چیز میں یہ بھی بولوں گی کہ ساتھ میں کہ قرآن کو ٹرانسلیشن کے ساتھ ضرور پڑھیں. بلیو می, لائک یہ دنیا ایسی ہے نا کہ ہم بار بار نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں یہ لگتا ہے یو اونلی لیو ونس. آئی اسٹرگل ود دس ایوری سنگل ڈے. I struggle with this every single day. When I went into this spiritual journey and میں ایک پراپر مسلمان ہوئی تو میرا ایمان بہت زیادہ ہائی تھا اور میں سارا ٹائم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ تھی. اور بس مجھے تھا کہ اب تو دنیا جو ہے نا وہ تو بس سائڈ پہ اور دین ہی دین اور اللہ کے ساتھ بس لگے لگیں. اور مجھے لگتا تھا ایسے اب بس میری زندگی بدل گئی ہے. بٹ بلیو می, یہ دنیا ایسی ہے کہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. اب ایوری سنگل ڈے, لائک آفٹر سم ٹائم جسٹ وینٹ بائی, میں دوبارہ سے دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہوئی. دوبارہ کے ساتھ ساری چیزیں, دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہونے سے مراد کی مطلب obviously آپ لوگوں کے ساتھ فار سم ٹائم I actually was not even willing to meet anyone except for the people which was just one friend of mine, کہ جس کے ساتھ میں اپنی وہ اسپرچل جرنی کو شیئر کر سکتی تھی, یا جو وہ لوگ مجھے یاد نہیں کرواتے تھے کہ میں پہلے کیسی ہوا کرتی تھی, یا جو مجھے اس میں ایکسیپٹ اس چینج کے ساتھ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. تو اس کے علاوہ میں ہر کسی سے ایک دفعہ کٹ گئی تھی. لیکن اس کے بعد میں دوبارہ جب اپنی اس میں سے باہر آئی, ہجرے میں سے, اپنے اس شیل میں سے, تو مجھے یہ چیز اب بہت ڈیپلی فیل ہوتی ہے کہ یار ایمان کا لیول ہر روز آپ کا ایک جیسا نہیں ہوتا. مطلب اٹ کیپس فلکچویٹنگ اینڈ ایکچولی یو ہیو ٹو پٹ دیٹ ایکسٹرا ایفرٹ ٹو ریمائنڈ یور سیلف وائی یو آر ہیئر. آپ اس دنیا میں کیوں ہیں, کس لیے ہیں, اور یہ کہ کتنا لمیٹڈ ٹائم ہے ہمارے پاس اس دنیا میں جو کہ ہم نہیں سمجھتے. ہر روز اٹھ کے ہماری ایسپریشنز, ڈریمز, ہوپس جو ہیں وہ اس دنیا سے ریلیٹڈ ہی ہوتے ہیں, جس میں اگین کوئی برائی نہیں ہے ایز لانگ ایز آپ حلال طریقے سے ساری چیزیں کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں کسی وجہ سے بھیجا ہے. لیکن اگین صرف یہ چیز کہ ہم جیسے اس دنیا کے لیے ہی سب کچھ کر رہے ہیں. اب جب ہم اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں تو واٹ ہیپنس کہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے, ہمیں لگتا ہے ہمیں ابھی اسی وقت اس کا بدلہ ملنا چاہیے. کوئی ہم سے آگے نکل جائے, محنت ہم نے زیادہ کی, ہمیں لگتا ہے یہ مطلب ہر چیز میں انفیئرنیس آ جاتی ہے, بہت سارے پرابلمس آتی ہیں. بٹ دا مومنٹ وی اسٹارٹ انڈرسٹینڈنگ کہ یہ دنیا جو ہے اگر اس میں کچھ زیادتی, کوتاہی, مسئلہ ہو بھی گیا ہے, اس کا اجر آپ کو اس دنیا میں ملنے والا ہے. آپ ہر چیز کو اس چیز میں اس دنیا میں ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. اور اگین فیئرنیس, کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, بہت ساری چیزیں انسانی سمجھ اور سوچ اور عقل جو ہے اس کے باہر ہیں. ہمیں بہت ساری چیزیں انفیئر لگ رہی ہوتی ہیں, دنیا میں زیادتی کیوں ہے, اس کے ساتھ ایسے کیوں ہو رہا ہے, وہ تو بہت اچھا ہے, اس نے تو کچھ نہیں بگاڑا, پھر اس کے ساتھ ایسے کیوں ہوا, غریب لوگ کیوں ہوتے ہیں. مطلب I actually used to have all of these questions and I still have these questions, but alhamdulillah now I've gotten the answers to these questions. Then I think that I don't know the whole truth. مجھے نہیں پتا. اب let's say کہ میں غریب لوگوں کے لیے بہت زیادہ محسوس کرتی ہوں اور میں بچوں کے لیے بہت فیل کرتی ہوں. مطلب آئی ایم اے ویری سینسٹیو پرسن. تو جیسے کوئی بوڑھا بندہ ہے, وہ ریڑھی لے کے جا رہا ہے, اور میں دیکھتی ہوں کہ ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ بہت کم ایفرٹ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ نوازا ہے, تو مجھے اس پہ بڑا فیل ہوتا ہے کہ وائی ہوتا تھا. اینڈ آئی یوز ٹو تھنک کہ نہیں یہ انفیئر ہے. اسی طرح سے اگر ہم پیلسٹائن میں دیکھیں, غزہ میں دیکھیں, لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کو دیکھ کے, کبھی جانور, جیسے میرے جانوروں کے ساتھ بہت پیار ہے. آئی لو ڈاگز, آئی لو ڈونکی اسپیشلی, مجھے گدھے بہت پسند ہیں. اینڈ آئی فیل کہ سم ڈے آئی بی ایبل ٹو میک اے اینیمل سینکچوری, کیونکہ میں دیکھتی ہوں ہمارے ملک میں گدھوں کے ساتھ کتنا برا سلوک ہوتا ہے, ان کی باڈی کے اوپر ڈنڈے مار مار کے کیسے ان کا بلڈ نکل رہا ہے. تو ایوری ٹائم آئی سی سم تھنگ لائک دیٹ, یا بلیوں کے ساتھ یا کسی بھی جانور کے ساتھ کسی کو میں برا سلوک کرتے ہوئے دیکھتی ہوں, تو یا میں کسی کو چوٹ لگے ہوئے دیکھتی ہوں تو میرا بہت دل دکھتا ہے. اب اوبیسلی میں ان ساروں کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی, although I've been able to keep 2 cats جو کہ sort of ہم نے ریسکیو کی ہوئی ہیں, اور اس سے زیادہ میرے ہسبینڈ اب برداشت نہیں کریں گے, وہ ہمیں گھر سے باہر نکال دیں گے. سو اینی ہاؤ آئی کین ڈو دیٹ. سو دین, اور مجھے ہوتا ہے ایسے کیوں ہے, اس نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا. آئی یوز ٹو ہیو دیز کویسچنس اینڈ ناؤ آئی ہیو دا آنسرز, بیکاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا. میں تو ایک عام سی اللہ کی بندی ہوں. اگر اللہ نے میرے دل میں اتنا رحم رکھا ہوا ہے تو وہ تو بنانے والا ہے, اور اس کے دل کا اس کی جو مرسی, وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, اس کی تو. اور رحمان مطلب بہت زیادہ مہربان, لائک انٹینسو, اور رحیم مطلب ایکسٹینسو, لائک
بہت اس کی رحمت پھیلی ہوئی ہے. سو اگر وہ اپنے بندوں کو یا اپنے بنائے ہوئے جانوروں کے اوپر ان کو کسی پرٹیکولر سچویشن میں سے گزار رہا ہے, تکلیف میں سے گزار رہا ہے, تو اونلی ہی نوز وائی ہی از ڈوئنگ دیٹ, اینڈ دیر از اے ریزن بہائنڈ دیٹ, دیر از اے وزڈم بہائنڈ دیٹ وچ آئی ایم ناٹ اویئر آف, بیکاز آئی ہیو اے ویری ویری لمیٹڈ تھنکنگ. سو دین آئی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوز بیٹر, اور پھر میں صرف دعا کر دیتی ہوں, اور اگر اپنی طرف سے کوئی ہیلپ کر سکوں جانور کی یا کسی بھی بوڑھے انسان کی یا غریب انسان جو مجھے لگ رہا ہے کہ جینوئنلی نیڈی ہے, آئی ڈو دیٹ اینڈ دین آئی جسٹ لیو اٹ اپون اللہ. سو وٹ ہیپنز از دیٹ کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں مسلسل ہمیں ریمائنڈرز ملتے ہیں اس دنیا کے بارے میں, آخرت کے بارے میں, کیونکہ ایک چیز اگین جو ہماری دنیا کو سیدھا کر سکتی ہے وہ ہمارا عقیدہ آخرت ہے. until unless یا تو اس دنیا میں اگین گوروں کا عقیدہ آخرت نہیں ہے, بٹ اسٹل دے آر گریٹ پیپل, ان کی اسٹرانگ ویلیوز ہیں, اگین وہ کریکٹر ان کے اندر ان کے کلچر کی وجہ سے انسٹل ہوا ہے, یا ان کی کلچر اگین دیئر ہوم کلچر اینڈ دیئر کنٹریز کلچر اوور آل وہاں پہ رول آف لا ہے, یا ویسے بھی دے آر گڈ پیپل اینڈ ایوری ون از گڈ. بٹ ہمارے کیونکہ یہاں پہ بہت سارے اسٹریسز ہیں, فائنینشیل اسٹریسز ہیں, پولیٹیکل اسٹریس ہے, یہاں پہ کلچرل اسٹریس ہے, لائک دیر از سو مچ. سو لوگوں کی تربیت نہیں ہوئی ہے, لائک بہت سارے مسئلے مسائل ہیں, اور دین سے بھی ہم لوگ آگاہ نہیں ہیں, یا تو ہماری دینی ویلیو اسٹرانگ ہوں, ہم دین کو انڈرسٹینڈ کریں تو پھر ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ عقیدہ آخرت کی وجہ سے آپ کی دنیا ٹھیک ہوتی ہے, اور عقیدہ آخرت پہ جب آپ کا ایمان ہوتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس دنیا میں آنے والے مسئلے مسائل, یا آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک جو وزڈم ہے نا جو ہمیں نہیں پتہ, اس پہ یقین ہو جاتا ہے کہ اگر میرے پیرنٹس ایسے ہیں تو وہ کس وجہ سے ہیں, یا ٹائمز میرے بہن بھائیوں میں سے کوئی اتنا ٹاکسک ہے تو وہ کیوں ہے, میرے ان لاز میں سے کوئی ایسا ہے, یا ٹائمز میرے ہسبینڈ ایسا کیوں ہے. سو یو نو یو گیٹ ٹو نو دوز تھنگز, اور پھر آپ کو وہ چیز اٹ جسٹ کیپس یو گوئنگ, اٹ کیپس یو پازیٹیو, اٹ از مور لائک اے dose of positivity which we need on every single day. Like, so reading Quran gives me that, and I think it gives everyone, like جو بھی قرآن کو سمجھ کے اس کے مطلب کے ساتھ اس کو انڈرسٹینڈ کر کے پڑھتا ہے, اس کو یہ پازیٹیوٹی کی ڈوز ملتی ہے, اور پھر ہمیں it just keeps us going in the right direction. So I hope you like this video. Let me know in the comment section which tip did you like the most, and yes, if you haven't subscribed to the channel, please do, and if you haven't subscribed to my podcast channel, please do that as well. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh.